میں پوچھیا ہے قرآن دس تیرا نا کیے؟ قرآن جواب دیندا ہے بل ہوا قرآن مجید، قرآن دے میرا نا قرآن مجید ہے۔ میں پوچھیا ہے قرآن دس جڑے مہینے دے اندر تو نازل ہویا ہے اس مہینے دا نا کیے؟ قرآن جواب دیندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن دے جڑے مہینے دے اندر میں نازل ہویا اس مہینے دا نام ماہ رمضان اور مسجد یونس والے ہو، رمضان آئے قرآن میں، قرآن آئے رمضان میں، سبحان اللہ۔ قرآن والا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن آدھے جڑے مہینے دے اندر میں نازل ہویا اس مہینے دا نام ماہ رمضان ہے۔ میں پوچھیا ہے قرآن دس جڑی برکت والی رات رحمت والی رات دے اندر تو نازل ہویا ہے اس رات دا نام کی ہے؟ قرآن جواب دیندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن آدھا ہے جس رات دے اندر میں نازل ہویا اس رات دا نام لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن آدھے جس رات میں نازل ہویا اس رات دا نام لیلۃ القدر، شب قدر۔ فضیلت کتنی ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی افضل۔ 1000 مہینہ روزے رکھ، 1000 مہینہ تلاوت کر، 1000 مہینہ تہجد پڑھ، تیرے 1000 مہینے دی عبادت گھٹ جاوے گی تے شب قدر والی رات دی ایک رات دی عبادت ود جاوے گی، سبحان اللہ۔ خیر من الف شہر، اللہ اکبر۔ او حاصل پر والو جامع مسجد یونس میں آنے والو، میں جیڑا بھی سوال کردہ قرآن میں نو ہر سوال دا جواب دیندہ ہے۔ اور رانا صاحب، چوہان صاحب، خان صاحب، کمبو صاحب، آذرہ قرآن دی زیارت کر، آذرہ قرآن دی تلاوت کر، آذرہ قرآن الگفتگو کر، آذرہ قرآن کو سوال و جواب دے کر۔ اللہ دی قسم ہے قیامت تک تو سوال کردہ جاوے گا، قرآن تینو ہر سوال دا جواب دے دا جاوے گا۔ میں پوچھا ہے قرآن دس جنہیں شہر دے اندر تو نازل ہوئے ہیں اس شہر دا نا کیے؟ قرآن جواب دے دا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین۔ روزہ میں بھی رکھ دا، سبحان اللہ کہو نا۔ انہاں دنوں تھوڑا جہا پرہیز سارے تو نہیں ہوں دی۔ عام دنوں خطیب نعت خان پڑھن والا قاری ٹھنڈا پانی نہیں پیندا، شربت اسی نہیں پی سکتے، چاول اسی نہیں کھا سکتے، لیکن ایسا برکت والا مہینہ ہے ہر شے کھا جانے، کون سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سبحان اللہ اونچی کہہ دو ذرا۔ وہذا البلد الامین۔ حاجی محمد جاوید اقبال صاحب قرآن دے جڑے شہر دے اندر میں نازل ہویا اس شہر دا نام بلد الامین۔ مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا، میرے نبی دا لقب صادق الامین، میرے نبی دے شہر دا لقب بلد الامین۔ جڑا فرشتہ قرآن نو لے کے آئے اس فرشتے دا لقب روح الامین، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قرآن دے جڑے شہر دے اندر میں نازل ہویا اس شہر دا نام بلد الامین ہے۔ آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر حاصل پور، آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر بہاول پور، آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر لودرا، آج کوئی کہندا ہے میرا سونا شہر پاک پتن شریف ہے، لیکن حاصل پور والو قرآن کہندا ہے میرا سونا شہر مکہ شریف، میرا سونا شہر مدینہ شریف، سبحان اللہ۔ اللہ کو سبحان اللہ کہو نا ذرا۔ ہائے قاری محمد رمضان صاحب پھر انہاں دنوں میں دعا کردہ رہی ہیں یا اللہ
کوئی پی ٹی آئی دی ٹکٹ لے گیا، کوئی پی پی ٹی دی ٹکٹ لے گیا، کوئی نون لیگ دی ٹکٹ لے گیا. اے مسجد یونس والے دعا پہ کر دیں اللہ سا سارے انو مدینے دا ٹکٹ عطا فرما. سبحان اللہ اکبر. شاعر دے اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حاصل پورا میں گا تینو نبی دا دیوانہ نظر آوے گا. پیر عبدالوہاب شاہ صاحب جیا مرد کلندر نبی دا عاشق تینو نظر آوے گا. رہ بیٹھ جاوے گا. حاجی عبدالوہاب جیا مرد کلندر تینو نظر آوے گا. خانپور کٹورے جاوے گا. حضرت درخواستی جیا نبی دا عاشق رسول تینو نظر آئے گا. اس وقت فرمایا اس شم رسالت کے پروان ہزاروں آئے. اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں. ہر شہر میں آقا کے دیوان ہزاروں. ایک نعرہ آ جائے. ہائے سبحان اللہ. میں جڑا سوال کردہ منو قرآن جواب دیں دے. والدین دا ادب قرآن میں، نبی کی محبت قرآن میں، نماز کا ذکر قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، ہمسائے کا حق قرآن میں، عالم کا ادب قرآن میں. سبحان اللہ کہو نا. آج ذرا قرآن پڑھتے صحیح. سبحان اللہ کہو ذرا. میں پوچھا ہے قرآن دس جدو تو نبی دے قلب اطہر تے نازل ہو رہا سے نبی دے علم نشرا والا سینہ. آو اللہ دا کلام میں نو اے دس جدو نبی دے قلب اطہر تے تو نازل ہو رہا سے اس وقت میرے نبی کی محفل میں کون بیٹھے تھے. سبحان اللہ. آج عبدالعزیز حسانی بیان کرے محفل میں قاری محمد رمضان صاحب نظر آتے ہیں، محفل میں ہمارے حاجی صاحب نظر آتے ہیں، محفل میں حاجی محمد جوید اقبال نظر آتے ہیں، محفل میں بھائی محمد رضوان صاحب نظر آتے ہیں، حاجی مشتاق صاحب نظر آتے ہیں. اور حاصل پور والوں وہ کیسا منظر ہوگا. قرآن کہتا ہے جب میں نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا تھا وہاں صدیق بیٹھا تھا. سبحان اللہ. وہاں عمر بیٹھا تھا، وہاں عثمان غنی بیٹھا تھا، وہاں علی المرتضی بیٹھا تھا. تم کون ہوتے ہو؟ صحابہ کے تبصرے کرنے والے. تم کون ہوتے ہو؟ صحابہ کا ایمان پوچھنے والے. سبحان اللہ. قرآن کے گواہ صحابہ، نبی کے فرمان کے گواہ صحابہ، نبی کی ہجرت کے. سبحان اللہ کہو نا ذرا. اللہ اکبر. قرآن آتا ہے جدو میں نبی دے قلب اطہر تے نازل ہو رہا سا اس وقت میرے نبی دے محفل دے اندر ابو بکر صدیق بیٹھا سی، عثمان بیٹھا سی، فاروق اعظم بیٹھا سی، علی المرتضی بیٹھا سی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ. ہائے سبحان اللہ کہہ دو ذرا. قرآن کہتے جڑے نبی تے میں نازل ہوئے اس نبی دا نام محمد الرسول اللہ. کہہ دو نا صلی اللہ. سادہ نبی آخری نبی. کیوں بھائی؟ سادہ نبی دے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ آئے گا تے قذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، جہنمی ہوئے گا. میرا عقیدہ ہے اے کلام بھی آخری، اے امت بھی آخری، میرا نبی بھی آخری. آئے بھائی رضوان صاحب میں کتاب پڑھ رہا تھا تاریخ بہاولپور. سنو بہاولپور میں کسی دور میں ایک جج آیا. وہ جج قادیانی تھا. کیا تھا؟ قادیانی، کافر، مرتد. اس نے مولانا کو بلایا. مولانا کون تھے؟ مولانا شمس الحق افغانی.
جج قادیانی مولانا شمس الحق افغانی، کون ہے سبحان اللہ؟ جج آکھن لگا مولانا صاحب، آکھن لگے ہاں جی، ہن جج دی گل سن، جج آکھن لگا مولانا صاحب، آکھے ہاں جی، نبوت اچھی چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں جی۔ نبوت عمدہ چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں جی۔ نبوت خیر خواہی والی چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں جی۔ پھر جج آکھن لگا تسی مولویاں کی پنگا پایا ہوا ہے؟ ادو کہندے ہو نبوت برکت والی چیز ہے، نبوت عمدہ چیز ہے، نبوت پاکیزہ چیز ہے، نبوت خیر خواہی والی چیز ہے۔ ادو کہندے ہو کہ نبی نبوت ختم، بس آخری نبی سی، او دے بعد نبی نہیں آ سکدا۔ مولانا سمجھ گئے وہ کیا ہے، اے کالا کالا بلکہ پورا کالا ہے۔ او جج صاحب کی مطلب ہے تیرا؟ آکھ لگا جی مولانا مطلب ہے کہ جی میں ہر سال حافظ پیدا ہوندے، ہر سال عالم تیار ہوندے، ہر سال حاجی ہر محلے چ نمے ہوندے، نبی بھی تا نعوذ باللہ آکے ہر سال نمامنا چاہیے، تے تسی کہندے ہو کہ نبوت دا دروازہ بند ہے۔ مولانا نے فرمایا اچھا پھر میں بھی تینوں مسئلہ سمجھانا۔ مولانا نے جیب وچ ہاتھ ماریا، جیب وچ 100 روپیہ کڈیا۔ حضرت توجہ، مولانا نے فرمایا جج صاحب یہ نوٹ اچھی چیز ہے؟ جج نے کہا ہاں جی۔ یہ خیر خواہی والی چیز ہے؟ جج نے کہا ہاں جی۔ مولانا نے کہا یہ عام ہونا چاہیے؟ کہا ہاں جی۔ امیر غریب کی جیب میں ہونا چاہیے؟ جج نے کہا ہاں جی۔ تو پھر مولانا نے فرمایا میں نو اجازت لکھ دے، میں نوٹاں والی مشین لے آواں، نوٹ چھاپدا رواں تے بنڈدا رواں۔ جدو ہے یہ اچھی چیز، جدو ہے خیر خواہی والی چیز، اے تے پھر عام ہونی چاہیے۔ میں نو اجازت دے، میں مشین لے آواں تے جناب صبح شام نوٹ چھاپدا رواں تے بنڈدا رواں۔ جج غصے میں آ گیا، کہنے لگا نہیں مولانا، اس چیز کو آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ نوٹ نہیں بنا سکتے، آپ نوٹ نہیں چھاپ سکتے۔ اگر چھاپیں گے تو مجرم ہوگے، چھاپیں گے تو سزا ملے گی، چھاپیں گے تو جیل میں جائیں گے۔ اصلی نوٹ وہ ہوگا جسے حکومت پاکستان پاس کرے گی۔ مولانا نے فرمایا یہی مسئلہ تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، اصلی نوٹ وہ ہوتا ہے جسے حکومت پاکستان پاس کرے گی، اصلی نبی وہ ہوتا ہے جسے عرش والا خدا پاس کرے گا۔ نعرہ نہیں آیا؟ تاجدار ختم نبوت آئے